آواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں برادر حافظ امیس احمد صاحب کو، جنرل سیکرٹری تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان۔ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، وقت بہت مختصر ہے۔ پہلے سوچا کہ آپ سے آج گفتگو نہ کروں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ حضرات، آج آپ نے بڑی بڑی تقاریر کو سماعت فرمایا ہے۔ میں یوم کشمیر کے حوالہ سے آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ہمراہ وادی نمل سے گزر رہے تھے تو ایک کیڑی نے دیکھا کہ سلیمان اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہا ہے۔ اس نے صدا لگائی، اس نے پکارا اور باقی کیڑیوں کو کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہیں سلیمان تمہیں اپنے پاؤں کے تلے رون کر کے چلا جائے۔ یہاں پہ علماء نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے کہا، اگر وہ کیڑی چاہتی تو صرف اس کو سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتی، لیکن اس کیڑی کی سوچ کیا ہے کہ جہاں میں بچ جاؤں وہاں میری قوم بھی بچ جائے اور وہاں میرا قبیلہ بھی بچ جائے۔ اور یہی سوچ تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان کے ہر جوان کی ہونی چاہیے۔ اپنی فکر سے پہلے لوگوں کی فکر کو مقدم رکھنا تحریک طلبہ اہل حدیث پاکستان کا منشور ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ ہمارے بھائی اور سپیکرز اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس ملک کو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی ملک جس کو کلمۃ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اسی ملک میں نفاذ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے شرم اور پستی کا مقام اس وقت ہوا جب آج کے نوجوان نے اپنے آپ کو ماڈرن اور موٹیویٹ سمجھا۔ اور یارو مجھ کو بتلاؤ تو صحیح، اور وہ تو کیڑی تھی کہ رب کو اس کیڑی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کیڑی کے تذکرے کو، اس کی ادا کو قرآن بنا ڈالا۔ اور میرا اور تیرا عالم کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک نطفے سے پیدا کرنے کے بعد قرآن میں اعلان فرمایا اور فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے انسان ہم نے تجھے بڑا پیارا پیدا کیا۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم زندگی میں ہر موڑ پر شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ حضرات، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے آخری بات نفاذ اسلام کے حوالہ سے۔ حضرات، گھر میرا ہو، میرے گھر میں میرے علاوہ کسی دوسرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ گھر عبد الوارث بھائی کا ہو، ان کے گھر میں ان کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ گھر کسی ہمارے ان بزرگوں میں سے اصلی صاحب کا ہو، ان کے گھر میں کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ اور مجھ کو بتلاؤ، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتلاؤ، اور یہ زمین کس کی ہے، اور یہ آسمان کس کا ہے؟ اور اگر اس کائنات کے اندر اس زمین پہ
اس روح زمین پہ بھی اگر نظام چلے گا تو خالق کائنات کا چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک طلبہ پاکستان کے ہر نوجوان کا یہ منشور ہے، یہ عزم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نفاذ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو کر کے رہیں گے، اور کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف نعروں کی حد تک بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسٹیج کسی عام شخص کا اسٹیج نہیں، یہ اسٹیج علامہ ظہیر کے روحانی بیٹوں کا اسٹیج ہے۔ یہ اسٹیج اگر اس کی تاریخ کو جاننا ہے تو لاہور قلعہ لکشمن سنگھ کی تاریخ ہماری گواہ دے رہی ہے۔ اگر ہماری تاریخ کو دیکھنا ہے تو یزدانی شہید کی شکل میں کاموکی کا یہ چوک ہماری تاریخ کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے طبیعت کثیرہ ہے، ہماری جوش میں آج کل سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا۔ یہ ندی ایک زمانے سے مشہور ہے ان کی موز اور طغیانیوں کے لیے۔ اور آخر میں نوجوانوں یاد رکھنا، اگر تم نے قرآن و سنت کے مطابق یہ زندگی نہ گزاری تو یاد رکھنا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور آخر میں اقبال نے کہا تھا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اور اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، اور سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔